شیلڈ ہے، اکثر اس کے اوپر نیزہ بازی کروانے والے ان کا نام ہے. اب یہ شیلڈ انہیں دے رہے ہیں، جب اس شیلڈ کو کسی نے گھر میں سجانا ہے تو ڈاؤٹ فل ہے. اپنا لگائیں، لیکن جن لوگوں کو شیلڈ دینی ہے پہلے سے طے کریں. یہ میرا مشورہ ہے، جو طریقہ کار ہے، پہلے طے کریں کس کو شیلڈ دینی ہے، اس کا نام لکھا جائے اوپر. نماز کے لیے بندوبست، اسپیشل ایک نماز کے لیے جگہ مخصوص کی جائے کہ نماز کے ٹائم پہ وقفہ کیا جائے اور لوگ وہاں پہ نماز پڑھ لیں. انوسر کو بھی اعلان کرنا چاہیے نماز کا ٹائم ہو گیا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ میر ظفر اقبال ظفر MZ TV 2 سے. آج میں جو ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں یہ عام لوگوں کے لیے معلوماتی ہے، اور جو بھائی گھوڑوں کے شوقین ہیں، نیزہ بازی کرتے ہیں، ان کے لیے بھی کافی انفارمیٹیو ہے. ویسے تو سارا کچھ جانتے ہیں. ہم اکثر سوال کرتے ہیں کہ جب نیزہ بازی کی جاتی ہے تو گراؤنڈ کیسی ہونی چاہیے، اس کے لوازمات کیا ہوتے ہیں، ڈسپلن کیسا ہوتا ہے، اور کیا کیا کرنا چاہیے. تو یہ میرے پاس ایک بڑی امپورٹنٹ چیز آئی ہے گروپ میں. ہمارے گجرات میں جہاں بیٹھا ہوں ان کے ساتھ ہی آگے وہ گاؤں ہے، اور ساتھ ہی اس کلب کے جو بانی ہے ان کا گھر بھی ہے ہمارے قریب شادمان میں. تو انہوں نے نیزہ بازی کی ایک تنظیم بنی ہے ڈسٹرکٹ گجرات میں. تو انہوں نے جو ون ڈے نیزہ بازی کا قانون بنایا ہوا ہے، انتظامات کا طریقہ بنایا ہوا ہے. جو نئے نیزہ بازی کرنے والے شوقین ہیں یا عام شوقین ہیں جو سوچتے ہیں کہ نیزہ بازی ہم کروانا چاہیں، یا نیزہ بازی کا مکمل ایک پروٹوکول کیا ہے، SOPs کیا ہیں، تو ان کے لیے کافی معلومات ہے. انہوں نے 38 چیزیں لکھی ہیں، تو ضرور سنیے گا. سب سے پہلی چیز ہے اجازت نامہ. نیزہ بازی کرانے کے لیے سب سے پہلے اجازت نامہ ضروری ہے. جو اپنے کلب کے لیے شرط رکھی ہوئی ہے وہی آل پاکستان کے لیے ہے، وہی ہر جگہ کے لیے ہے. جن چیزوں کی کمی ہے دوسرے کلبز میں، دوسری نیزہ بازی میں سمجھتا ہوں وہ پوری کرنی چاہیے، اور اس کلب والوں میں جو کہ لکھا ہوا ہے ان کو بھی اس پہ عمل کرنا چاہیے. SOPs بھی شامل ہیں کافی سارے، اس میں کچھ نہیں ہے. سب سے پہلی چیز ہے اجازت نامہ. انتظامیہ سے اجازت لی جائے. سب سے پہلی اجازت کس لیے؟ انتظامیہ سے، ڈپٹی کمشنر سے، اسسٹنٹ کمشنر سے اجازت لی جائے. اس کے بعد دوسری بات، متعلقہ تھانہ میں اطلاع دی جاتی ہے کہ انتظامیہ وہاں پہ آئے، کوئی انڈسپلنڈ ایکٹیویٹی نہ ہو. اس کے بعد جو جن کی زمین ہے، ویسے تو اجازت نامہ ہوتا ہے لگاتار نیزہ بازی وہاں پہ، لیکن ان سے بھی اجازت لینا ہوتی ہے. اگلی بات ہے اناؤنسر بکنگ، یعنی جو بندہ اناؤنسمنٹ کرتا ہے نیزہ بازی کی، جو کمنٹری کرتا ہے، اسے کمنٹری کرنے والے کمیٹیٹر کہہ سکتے ہیں. وہ اسپیشل ہوتے ہیں پنجابی میں، چونکہ ہمارے یہاں ہوتی ہے، اچھی لینگویج ہوتی ہے ان کی، انہیں اس کھیل بھی عبور حاصل ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد ساؤنڈ سسٹم بکنگ، یعنی ساؤنڈ سسٹم ہونا چاہیے کہ جو شائقین کو آواز آ سکے، لائیو جو دکھایا جا رہا ہے لوگوں تک آواز پہنچ سکے، اور اناؤنسر کی آواز واضح طور پہ کھلاڑیوں تک پہنچ سکے، سواروں تک پہنچ سکے، اور انتظامیہ تک پہنچ سکے. اس کے بعد ہے قلعے ماسٹر بکنگ. اس میں باقاعدہ جو قلعے لگاتے ہیں نا، وہ باقاعدہ ایک ماسٹر ہوتا ہے جس کی ڈیوٹی ہوتی ہے ہر وقت نظر رکھنا، اور جو ہی قلعہ ٹیڑھا ہو یا جب قلعہ اکھاڑ کے لے جاتا ہے گھوڑ سوار، کامیابی سے نمبر لیتا ہے اپنے، تو وہ قلعہ لگائے. اس کے بعد ڈھول ماسٹر بکنگ. ویسے تو جہاں پہ پتہ چلتا ہے ڈھول والوں کو وہ پہنچ جاتے ہیں، لیکن باقاعدہ ڈھول ماسٹر ڈھولچی جو اسپیشل بازی کے وہ ان کی بکنگ کی جائے. وہ کھلاڑیوں کے خون کو گرمائیں. بڑا پیارا ماحول ہوتا ہے، جیسے جنگوں میں دف بجتی تھی یا فوجیوں کو پیچھے سے ڈھول کے ساتھ، دف کے ساتھ حوصلہ افزائی کی جاتی تھی. سیم اس طرح آج ہمارا کلچر جو ہے بڑا پیارا کلچر ہے، بہت ہی اچھی ثقافت ہے ہماری پنجاب کی. اب سارے صوبوں میں بھی ہو رہا ہے لیکن زیادہ پنجاب میں ہے، تو ڈھولچی لازمی ہے. اس کے بعد لائیو کوریج بکنگ. الحمدللہ سب سے پہلے پاکستان میں لائیو کوریج ہم نے شروع کی. مشورہ اسی کلب کا تھا، جو مشورہ دے اس کو ماننا چاہیے. اور اب باقاعدہ مخصوص بندے رکھے جائیں جو لائیو کوریج کریں. تو لائیو کوریج ضروری ہے، ان کے انتظامات ضروری ہیں. اس کے بعد فوٹوگرافر کی بکنگ کی جائے تاکہ جو آپ کے یادگار شاٹس ہیں نیزہ بازی کے وہ آپ کے
فار لائف جو ہے وہ کیپچر ہو جائے، تاکہ آپ کے یادگار لمحے جو ہیں وہ آپ کو ایک اچھی اپنی تصویر کی، اچھی نظر بازی کی یاد دلاتے رہیں۔ اس کے بعد لائٹنگ بکنگ، فلڈ لائٹ ٹورنامنٹ ہوتا ہے جیسے کرکٹ کا، تو ابھی گرمی میں رات کی نظر بازی اکثر ہوتی ہے، تو لائٹ بکنگ پر سب سے پہلے بہت ضروری ہے، باقاعدہ ان کو ایڈوانس پیسے دے کے باقاعدہ بک کریں کہ لائٹ بکنگ ہونی چاہیے۔ اس کے بعد ہے کپ آرڈر، جو انعامات، ٹرافیز، کپ، شیلڈیں دینی ہیں ان کا پہلے سے آرڈر کر کے تو دے۔ یہاں پہ ایک تبدیلی کرنا چاہوں گا، ہمارے یہاں اکثر کلبز پہ شیلڈ ہے، اکثر اس کے اوپر نیزہ بازی کروانے والے ان کا نام ہے، اب یہ شیلڈ انہیں دے رہے ہیں، جب اس شیلڈ کو کسی نے گھر میں سجانا ہے تو ڈاؤٹ فل ہے، اپنا لگائیں، لیکن جن لوگوں کو شیلڈ دینی ہے پہلے سے طے کریں، یہ میرا مشورہ ہے، جو طریقہ کار ہے پہلے طے کریں کس کو شیلڈ دینی ہے، تو اس کا نام لکھا جائے اوپر، ٹھیک ہے جی، یہ سب سے بیسٹ طریقہ ہے۔ اور کچھ شیلڈیں ہوتی ہیں جو نئے آنے والے مہمانوں کو اعزازی طور پہ دیتے ہیں، وہ الگ بات ہے، نیچے اعزازی شیلڈ لکھ دیا جائے۔ شیلڈ آرڈر جو بھی بات ہو گئی ہے، شیلڈوں کا پہلے آرڈر دینا، اسی میں یہ شامل ہے کہ بندے کا نام لکھا جائے اس کو دینی ہے، تو بیسٹ پرفارمنس پہ کھلاڑیوں کو دینا ہوتی ہے وہ تو نام نہیں لکھا ہوتا پہلے، لیکن یہ ہے کہ جو جہاں پہ مناسب ہے وہاں پہ نام ضرور بندے کو، چیف گیسٹ آ رہا ہے اس کا نام پہلے لکھ لیں، اناؤنسر کو اس کا نام پہلے لکھ لیں۔ اسی طرح ٹینٹ سروس بکنگ، سائے میں بیٹھنے کے لیے، اسٹیج کے لیے ٹینٹ ہوتے ہیں، وہ اچھا بندوبست ہونا چاہیے تاکہ بندے جب باہر سے آتے ہیں، جب لائیو دکھایا جاتا ہے، جب فوٹوگرافی ہوتی ہے تو پتہ چلے کہ یہ بہت اچھا بندوبست ہے۔ اس کے بعد 12ویں چیز ہے اسٹیج کی کرسیوں کی بکنگ، اسٹیج پر اسپیشل کرسیاں لگتی ہیں جیسے شادی بیاہ پہ لگتی ہیں اسپیشل۔ اس کے بعد اناؤنسر اور انعامات کے لیے ٹیبل، باقاعدہ ٹیبل سجایا جاتا ہے جس کے اوپر بڑی خوبصورتی سے انعامات سجائے جاتے ہیں، ساتھ اناؤنسر کی ٹیبل ہوتی ہے، اس کے آگے مائک ہوتا ہے، اس کے کلبز کی لسٹ ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہے جی 14واں نمبر، گراؤنڈ کا لیول ہونا، لیول گراؤنڈ کا، یعنی گراؤنڈ کو باقاعدہ چیک کرنا، اونچا نیچا تو نہیں ہے کہیں پہ، کیچڑ تو نہیں کہیں پہ، یا کہیں کھڈا تو نہیں ہے، کہیں سے زیادہ سخت تو نہیں ہے، کہیں سے زیادہ نرم تو نہیں ہے، گراؤنڈ کا لیول ٹھیک ہے، جو عموماً ٹریکٹر یوز ہوتا ہے اس کے لیے تو وہ کر رہے ہیں سارے۔ اسی طرح سٹارٹنگ سے کلوں کا وقفہ، یہ بڑی اہم چیز آ گئی ہے، انتہائی اہم چیزیں ہیں یہ۔ سٹارٹ ٹو، جہاں سے نیزہ بازی کرنے والا سوار جو ہے وہ سٹارٹ لیتا ہے، وہاں سے کلو تک کا وقفہ کتنا ہونا چاہیے؟ کم از کم 400 فٹ۔ اس پہ لوگ رائے بھی دے سکتے ہیں، یہ اس کلب کا قانون بنا ہوا ہے، 400 فٹ کا فاصلہ ہونا چاہیے کلو سے سٹارٹنگ کا، اور اینڈ پوائنٹ مطلب قلعے جہاں سے قلعہ مار کے جانا ہے، گھوڑا آگے جا رہا ہے، اینڈ پوائنٹ یعنی کم از کم آگے جا کے گراؤنڈ 800 فٹ تک آگے صاف ستھرا ہونا چاہیے، کوئی بندہ نہیں کھڑا ہونا چاہیے، کوئی چیز نہیں پڑی ہونی چاہیے، کوئی شائق 800 فٹ کے اندر نہ آئے۔ ٹریک کا درمیانی وقفہ، یعنی وہ ٹریک جو بنا ہوتا ہے اس کا درمیانی وقفہ جو ہے لیفٹ رائٹ پہ وہ 65 فٹ کم از کم ہونا چاہیے، 65 فٹ۔ اس کا جو کھلاڑی ہیں یا شائقین وہ بہتر ترجمہ کر سکتے ہیں، یہ درمیانی وقفہ کون سا ہے۔ اوور ٹریک کی چوڑائی 25 فٹ، اوور ٹریک کی چوڑائی 25 فٹ۔ اس کے بعد سٹیج کے سامنے کا ٹریک 10 فٹ، یعنی سٹیج سے آگے 10 فٹ کے فاصلے پر ٹریک یعنی لائن لگائی جائے۔ 4 نمبر والے لائن کا وقفہ 20 فٹ ہونا چاہیے، یعنی چوتھی لائن ہے اس کا وقفہ 20 فٹ ہونا چاہیے، اور قلوں کا درمیانی وقفہ 10 فٹ ہونا چاہیے۔ 4 قلعے لگتے ہیں اور ہر قلعے سے دوسرے قلعے تک کا وقفہ 10 فٹ کم از کم ہونا چاہیے تاکہ ایک گھوڑا دوسرا درمیان میں سے اچھے طریقے سے گزر سکے۔ اس کے بعد گھوڑوں کے لیے پینے کے پانی کا بندوبست، یہ ایک زبردست چیز ہے، اکثر میں نے دیکھا ہے نظر بازی ہوتی ہے تو وہاں پہ قریب کوئی نالا ہوتا ہے یا کوئی ٹیوب ویل وغیرہ ہو تو وہاں پہ میرا خیال جاتے ہیں، لیکن یہاں پہ انہیں لکھا ہوا ہے
घोड़ों के पीने का पानी पीने का बंदोबस्त, तो अगर वहाँ पे तालाब है तो ठीक है, या तालाब बनाए इन्होंने उसकी नेज़ाबाजी करवानी है, ये क्लब वाले तो गाल बनाया होगा, मैं तो बड़ा अरसा नहीं गया वहाँ पे। तो अगर नहीं तो कम से कम जैसे मास्की आते हैं इसी तरह कुछ बंदों की ड्यूटी लगाई जाए, ट्रैक्टर ट्राली पे पानी भर के लें, टब पानी में रखे जाए ताकि घोड़े वहाँ से पानी पी सकें। उसके बाद है मास्की ज़राअत के लिए पीने का पानी का बंदोबस्त। मास्की यानी मैं एक मिसाल भी दी थी, करबला की मिसाल एक आ रही है, गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम की सुन्नत चली आ रही है। मेरी राय है कि मश्क से मास्की पानी पिलाते हैं, बड़े बड़े जगीरदार मिनरल वाटर पीने वाले भी मास्की से पानी लेके जाते हैं। तो उनकी मस्कें भरने के लिए पानी का बंदोबस्त बहुत ज़रूरी है। उसके बाद रिफ़्रेशमेंट जो अक्सर होता है, खाना पीना वहाँ पे लोग एंटरटेनमेंट के लिए रिफ्रेशमेंट लाजमी होनी चाहिए। लोग दूर दूर से आते हैं, ख़ास तौर पे टीमें बड़ी दूर से आती हैं। उसके बाद बड़ी ख़ास बात इन्होंने लिखी है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ इन्हें, नमाज के लिए बंदोबस्त। स्पेशल एक नमाज के लिए जगह मखसूस की जाए कि नमाज के टाइम पे वक्फा किया जाए और लोग वहाँ पे नमाज पढ़ लें। अनाउंसर को भी ऐलान करना चाहिए नमाज का टाइम हो गया है, और वहाँ पे बाकायदा हर ग्राउंड में असूल होना चाहिए। ये एक मावराई खेल है, इस्लामी शौक़ है, तो जब भी नमाज का टाइम हो तो ग्राउंड में अनाउंसर वक्फा करें और नमाज का टाइम हो अजान दें। आगे किसी की मर्ज़ी नमाज पढ़े या ना पढ़े, नमाज बारी बारी भी जंगों की तरह पढ़ सकते हैं। मगरब की नमाज और जुमा की नमाज क्या है, बाकी लोग बारी बारी पढ़ सकते हैं। अजान ज़रूर होनी चाहिए, मेरी तजवीज़ है। उसके बाद बड़ी एक कमी महसूस की जाती थी अक्सर जब नेज़ाबाजी के मुकाबलों में जाता था देखने के लिए या दिखाने के लिए, तो वहाँ पे एम्बुलेंस नहीं होती थी। तो इनके पास एम्बुलेंस होती है, अक्सर हादसा भी हो जाते हैं। तो हर नेज़ाबाजी में कानून बनाया जाना चाहिए इसी तरह कि नेज़ाबाजी तब तक शुरू ना की जाए जब तक एम्बुलेंस वहाँ पे खड़ी ना करके, ईदी सेंटर की कोई भी एम्बुलेंस ले आए आप, किसी प्राइवेट सेक्टर की, ईदी वालों की, किसी भी NGO की एम्बुलेंस होनी चाहिए। उसके पानी के छिड़काव का बंदोबस्त। ग्राउंड में जब घोड़े दौड़ते हैं, धूल उड़ती है, मट्टी उड़ती है, तो बाद सवारों को नज़र नहीं आता या शायकीन को नज़र नहीं आता, तो ग्राउंड में पानी के छिड़काव का बंदोबस्त ठीक होना चाहिए। छिड़काव साथ साथ वो करते हैं, ट्रैक्टर वाले वक्फा दे के। पार्किंग का बंदोबस्त ये बड़ी ज़बरदस्त है, यानी गाड़ियाँ बेतुकी खड़ी होती हैं, जहाँ किसी को आता है वहाँ गाड़ी खड़ी कर देता है। और बाज़ औक़ात मैंने देखा है कि जब एंड लाइन की तरफ घोड़े जाते हैं उधर भी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, तो बाकायदा तौर पे गाड़ियों के लिए अलग पार्किंग होनी चाहिए और बंदा वहाँ पे खड़ा होना चाहिए जो वहाँ पे जा गाड़ियाँ लगवाए। ये कानून होना चाहिए। मुझसे बेहतर ये लोग जानते हैं, हम तो इनके एक तिफले मकतबे से सीखने वाले लोग हैं। तो डिसिप्लिन का ये एक असूल है कि गाड़ियों के लिए अलग मखसूस जगह पार्किंग होनी चाहिए। आगे इन्होंने अपना कानून बनाया हुआ है, स्टार्टिंग पे जो पीछे लगाते हैं बैनर वगैरह उस नेज़ाबाजी के मेज़बानों की तरफ से या इस्तकबालिया की तरफ से, उसकी लिखी है 65 फुट चौड़ाई और 10 फुट ऊंचाई। ये इस क्लब का कानून है, यानी बैनर बैग पे ज़रूर होना चाहिए, हर हाल में होना चाहिए। इतना खर्च करके मैंने अक्सर देखा है कि बैनर नहीं लगा होता, तो ये ज़बरदस्त है कि हर नेज़ाबाजी में पीछे स्टार्ट के पीछे एक बैनर होना चाहिए ताकि एक यादगार रहे, अच्छा भी लगे। उसके बाद बड़ी अहम बात इन्होंने लिखी हुई है, किले के खुड्डू के लिए रेत, किले जब दबाते हैं ज़मीन में तो उनके लिए लहदा बाकायदा रेत साफ पास रखी जाए ताकि किला नरम भी रहे और दबा भी रहे। आगे इस पे बहस कर सकते हैं, मेरा ख्याल है ये बहस तलब बात है। जो नेज़ाबाजी के शौकीन हैं या ताज़ीदार हैं या जो उस्ताद हैं उनके लिए। उसके बाद है जी अनाउंसर, ज्यूरी, किले मास्टर, यानी ज्यूरी लाजमी है, जो जजेस होते हैं। किले मास्टर ज़रूरी हैं, अनाउंसर ज़रूरी हैं, पहले बात हो चुकी है। जजेस ज़रा ज़रूरी हैं, ख़ास तौर पे जज होते हैं 3 इसमें जो नेज़ाबाजी के एक्सपर्ट होते हैं। 12 लाख अमले का बंदोबस्त। हाँ, सबसे पहली बात कि जो लोग दूर से देखने आते हैं, जो ग्राउंड के अंदर एंटर होते हैं, उन्हें बेशक डांट के पीछे करें, पहली दफ़ा नहीं दूसरी दफ़ा नहीं मुड़ते तो, लेकिन बंदे बाहलाक होने चाहिए जिनको वहाँ पे मेज़बानी के फ़राइज़ दिए जाएँ। उसके बाद झंडे और पोल और रस्सियाँ, सबसे अहम चीज़, चारों तरफ फ्लैग लगते हैं, रंग बिरंगे झंडे लगते हैं ग्राउंड की खूबसूरती के लिए।
پھر رسیاں لگتی ہیں، چاروں طرف رسی پھیری جاتی ہے کہ اس کے اندر لوگ نہ آئیں، اور جو آتے ہیں اندر اکثر میں نے بس وہ انتہائی ظلم کرتے ہیں، اپنے ساتھ بھی، گھوڑوں کے ساتھ بھی، سواروں کے ساتھ بھی، نظر بٹ سکتی ہے، حادثہ ہو سکتا ہے۔ پلاسٹر آف پیرس یعنی قلعوں کے درمیان جو لائن لگانے کے لیے، راستوں کی نشاندہی کے لیے چونا، جس گاؤں میں نیزہ بازی ہو رہی ہے گراؤنڈ سے کافی دور تک، ایسے شادی بیاہ پہ کرتے ہیں، نشاندہی جلسوں پہ کرتے ہیں، تو چونا بکھیرا جائے تک پتہ چلے کہ یہاں پہ نیزہ بازی ہو رہی ہے اور لوگوں کو پتہ چلے یہاں پہ کوئی ایونٹ ہے۔ راستوں کی نشاندہی کے لیے چونا جو ہے۔ کاغذ، دستے، پینسل لازمی ہونے چاہیے، کاغذ، دستے یعنی پیپر جو ہے اکٹھے، اور پینسل ہونی چاہیے فوری، جو ناصر کی ٹیبل پہ ہوتی ہے جس پہ وہ ٹیموں کے نام لکھتے ہیں، نمبر لکھتے ہیں، جو کچھ کسی کو ضرورت پڑتی ہے۔ انہوں نے لکھا ہوا ہے کم سے کم دستے اور پینسلیں 2 دن ہونی چاہیے، اچھا قانون ہے ان کا۔ آگے ہے جی قلعوں کے لیے پانی کا ٹب، یعنی جب زمین میں قلعہ ٹھونکنا ہے تو اس کو زمین کو نرم کرنے کے لیے پانی کا ٹب قریب ہونا چاہیے، جہاں چونا پڑا ہوتا ہے کہ گیلی کرنی پڑے جگہ تو فوری طور پہ وہ کر لیں، کیونکہ جب نیزہ بازی ہوتی ہے تو اتنا وقفہ نہیں ہوتا کہ وہ ٹھہر کے انتظار کرے۔ سٹال کی جگہ بندوبست، یہ بھی بڑی اہم چیز ہے، جیسے میں نے بولا پارکنگ کے لیے ارینجمنٹ ہونا چاہیے، تو سٹال بھی چاروں طرف لگے ہوتے ہیں، بے تکے اکثر میں نے دیکھے سٹال لگے ہوئے۔ پارکنگ کے ساتھ ہی جہاں نیزہ بازی ہو رہی ہے، میرا یہ مشورہ ہے، بحث طلب بات ہے، جہاں پہ نیزہ بازی ہو رہی ہے رسیاں لگی ہوئی ہیں، جہاں پہ شائقین کھڑے ہیں، اس سے کم 50 سے 100 200 فٹ کے فاصلے پر ایک ہی جگہ محسوس کی جائے، دونوں طرف کر لیں، ایک ہی جگہ دونوں طرف محسوس کی جائے کہ وہ سٹال والے اس دائرے کے اندر ہیں، چونا پھینکا جائے، چونا لگایا جائے، لائنیں لگائی جائیں، اس سے باہر سٹال والے نہ جائیں، کیونکہ سٹال والے جب قریب کی سٹال لگاتے ہیں، لوگ کی بھیڑ ہوتی ہے، کوئی چاٹ کھا رہا ہے، پکوڑے کھا رہا ہے، کوئی جوس پی رہا ہے، اچانک کوئی گھوڑا باہر نکلتا ہے تو لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا، تو حادثہ ہو سکتا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ یہ ویڈیو شیئر کریں گے، جو تعزیدار ہیں، جو استاد ہیں، جو نیزہ بازی کرتے ہیں، ان کے لیے تو نئی چیز نہیں ہے، ان کے لیے بھی بعض بحث طلب باتیں سے موجود ہیں، تو ویڈیو شیئر کریں، چینل سبسکرائب کیجیے گا۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔